بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اور ان سے مانگتے ہو، اگر اللہ میرے لیے کچھ تکلیف کا فیصلہ فرما دے تو کیا وہ اسے دور کریں گے؟ یا اگر اللہ میرے حق میں رحمت کا فیصلہ فرما دے تو کیا یہ اس کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے میرے علم اور دانش کی وجہ سے ملی ہے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے نہایت اچھی چیز یعنی قرآن تمہاری طرف نازل کی۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ فیصلے کے بعد نیک لوگ جنت میں اور بدعمل دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخی پچھتائیں گے کہ کیوں انہوں نے پیغمبروں کا کہنا نہ مانا، اور جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے جنت میں انہیں کشادہ جگہ دی۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ کافر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کہا جائے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہوا کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اس دن پکارا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ تنہا اللہ کی جو غالب ہے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی۔ اس دن کلیجے غم کی وجہ سے منہ کو آئیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ایسا سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یہاں فرعون اور حامان کا ذکر ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہا۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنوا جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، میرا تو یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جس نے نیک کام کیا اور ایمان والا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں بے حساب رزق ملے گا۔ جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے التجا کرو کہ کسی دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ ظالموں کو اس دن ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر۔ ایمان لانے والے نیک لوگ بدکاروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہی اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ اپنی کھالوں کو کہیں گے تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ وہ کہیں گے جس خدا نے سب چیزوں کو بولنا سکھایا اس نے ہمیں بھی گویائی دے دی۔ اور کافر کہنے لگے اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب مسلمان اسے پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم ان پر غالب رہو۔ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ بس دوزخ ہی ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبردار ہوں۔ سخت کلامی کا جواب ایسے انداز سے دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے دشمن دوست بن جائے گا۔ قرآن ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور خوبیوں والے اللہ کی نازل کردہ ہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے فائدے کے لیے کیا،
اور جو برا کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ہاں، تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔